الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ کا گرامی نامہ جو ہرقل کو موصول ہوا، جس میں اس نے کہا کہ کیا لکھا ہے، تو پھر بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں میں سے ایک بات قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایک یہ کہ میں ان کا دین قبول کر لوں، دوسرے ہماری زمینوں پر جو ہمارے باغات یا مکانات ہیں وہ ہم ان کے حوالے کر دیں اور زمینیں ہمارے قبضہ میں ہی رہیں، تیسری بات یہ ہے کہ اگر دونوں باتیں قبول نہیں ہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ پھر اس نے قوم کو اکٹھا کیا۔ اب پھر پیغام اس کا دیا گیا، واپس خط کے جواب کو، گرامی نامہ کا جواب کو لکھا گیا، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیسر کا پیغام لے کر تبوک آیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما ہیں، چنانچہ میں ان کی خدمت میں پہنچا اور ہرقل کا خط خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے اسے لے لیا اور پوچھا تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تنوخ کا بھائی ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ دین اسلام جو ملت حنیفہ ہے، اس کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہے، کیا تم اس کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اپنی قوم کا قاصد ہوں اور ابھی تک اپنی قوم کے دین پر قائم ہوں اور اب تک اپنے وطن نہیں لوٹا۔ جب تک میں اپنے وطن نہ لوٹ جاؤں اسی دین پر قائم رہوں گا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور یہ آیت تلاوت پھر فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ محبت کرتے ہیں، چاہیں۔ تو فرمایا پھر یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر فرمایا اے تنوخی بھائی، میں نے ایک خط کسریٰ کو لکھا تھا، اس نے اسے پرزے کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں نے نجاشی کی طرف خط لکھا، پھر میں نے تیرے صاحب ہرقل کی طرف گرامی نامہ لکھا ہے، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کی برکت سے لوگ اس کا احترام کرتے رہیں گے اور اس کی ہیبت ان پر چھائی رہے گی۔ جب میں نے سابقہ گرامی نامہ کا ذکر سنا تو میں نے یاد کر لیا کہ ہرقل کی 3 باتوں سے ایک بات پوری ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے صاحب کے خط میں ہے کہ تدعونی الی جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یعنی جب آسمانوں اور زمین کے عرض میں جنت ہے تو دوزخ کہاں ہے؟ اس کے لیے تو جگہ نہیں ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ لیل کا لفظ سن کر پھر اس نے یاد کر لیا۔ جب وہ میرے مکتوب کے پڑھنے سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا حق ہے کیونکہ تو قاصد ہے، اس وقت سفر میں ہے، تو قاصد ہے، اس وقت تو سفر میں ہے، ہماری مالی حالت اچھی نہیں ہے، ناگفتہ بہ ہے، ورنہ میں تمہیں اعزازات اور انعامات کے ساتھ واپس روانہ کرتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جانے لگا تو ایک آدمی نے اسے بلایا اور کہا میں اسے انعام دیتا ہوں۔ اس نے اپنا کجاوا کھولا، وہاں سے سفوریہ کی ایک پوشاک نکالی اور میری گود میں رکھ دی۔ میں نے پوچھا یہ تحفہ دینے والا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ اس کا نام عثمان ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا اس مہمان کو اپنے گھر کون ٹھہرائے گا؟ ایک انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ،
میں ٹھہراؤں گا۔ انصاری اٹھ کھڑا ہوا، میں بھی اٹھا۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب میں اس ہجوم سے باہر نکلا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور فرمایا تعال یا اخا تنوخ، اے تنوخ کے بھائی ادھر آؤ۔ میں تیزی سے لپک کر حضور کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کا بند کھولا اور فرمایا ادھر سے گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ میں پشت کی طرف سے پلٹا تو مجھے کندھے کے قریب مہر نبوت دکھائی دی۔ وہ شخص ہرقل کی طرف واپس آیا جو قاصد تھا اور ساری کہانی سنائی۔ اس نے ایک بار پھر قوم کے مذہبی رہنماؤں کو اپنے پاس طلب کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ تم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آؤ اور ان کی دعوت کو قبول کر لو، لیکن انہوں نے اس نصیحت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ سہیلی کہتے ہیں کہ ہرقل نے ایک تحفہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارسال کیا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا اور اسے مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ ہرقل نے منادی کرانے والے کو حکم دیا کہ یہ اعلان کرے کہ ہرقل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے اور حضور کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی اعلیٰ فوجی افسر بپھر گئے اور شاہی محل پر زبردستی گھس آئے۔ شاہی محل میں جب زبردستی گھس آئے وہ ہرقل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ہرقل نے جب بات بگڑتی ہوئی دیکھی تو کہنے لگا میں ہرگز اپنا آبائی مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو ان باتوں سے تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے ایک عریضہ بارگاہ رسالت میں لکھا اور دہیہ کے حوالے کیا اور زبانی یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن از بس مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کذبا عدو اللہ ولیس بمسلم بل ہوا علی نصرانیتہ۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن نے جھوٹ بولا، وہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ اپنی نصرانیت پر قائم ہے۔ سبل الہدا جلد 5 صفحہ 658 to 660، ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 4 صفحہ 27۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔